अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन, जादू जिन्नात की कोई हकीकत नहीं, ये सिर्फ ड्रामा है, मन घड़त बातें हैं। सादा सी आवाम को गुमराह किया जा रहा है, सादा सी आवाम के अकायद को ख़राब किया जा रहा है, सादा सी आवाम के वक़्त और उसके माल पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने लगा हूँ जिसे सुनकर आप हैरान होंगे, परेशान होंगे कि अब तक हम आमलीन के पास ऐसे फजूल जाते रहे, सिवाय पैसा बर्बाद करते रहे, सिवाय अपना कीमती वक़्त बर्बाद करते रहे। जी हाँ, मैं ये सिर्फ दावा नहीं कर रहा कि जादू जिन्नात की कोई हकीकत नहीं, बल्कि ये सारी चीज़ें मैं कुरान और हदीस से भी साबित करूँगा। ये बात आपको तब समझ आएगी जब आप मेरी मुकम्मल वीडियो देखेंगे। अगर दरमियान में वीडियो को स्किप कर दिया या दरमियान में वीडियो को छोड़ दिया तो पूरी बात आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आपने जादू जिन्नात की हकीकत को समझना है और हमेशा के लिए आमलीन से छुटकारा हासिल करना है तो वीडियो को मुकम्मल सुनना होगा ताकि पूरी बात आपको समझ आ जाए। इस पर मुझे एक अपना वाक़या याद आया। 10 ज़िलहज को कुर्बानी का दिन है, तो ज़िक़ादा में अक्सर उलमा इकराम, खुतबा हज़रात कुर्बानी के मौज़ू पर बयानात करते हैं। तो जुमा में मैं कुर्बानी के मौज़ू पर बयान कर रहा था। मैंने शरई मसला बताया, अगर कोई शख्स साहिब निसाब है और इन 3 दिनों में आर्ज़ी तौर पे, वक़्ती तौर पे अगर उसके पास पैसे नहीं, तो वो किसी से कर्ज़ा उठाकर कुर्बानी का फ़रीज़ा अदा करे, बाद के अंदर पैसे वापस कर दे। अब मैंने ये शरई मसला बताया और ये मसला ऐसे ही है जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक शख्स बाद में आया, उसने ये मसला आधा सुना, आधा नहीं सुना। इत्तेफ़ाक से उसी दिन जुमा के दिन हमारे मोहल्ले में हमारे एक दोस्त हैं, उसके बेटे का वलीमा था मगरिब के बाद। वहाँ पर जाना हुआ। वहाँ पर ये गुफ्तगू हो रही थी कि आज तो हमारे मौलवी साहब ने अजीब मसला बता दिया कि एक शख्स उसके पास पैसे नहीं, तो वो किसी से कर्ज़ा उठाकर कुर्बानी ज़रूर करे, कुर्बानी नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। अब ये आपस में गुफ्तगू हो रही है, तो उनमें से एक शख्स मेरे पास आया और कहा कि हज़रत आपने आज ये मसला बताया है और आज तक हमने ऐसा मसला नहीं सुना जो आपने बताया कि एक शख्स के पास पैसे नहीं, वो कर्ज़ा उठाए और कर्ज़ा उठाकर कुर्बानी करे, अगर नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। ये अजीब मसला है। मैंने कहा कि आपको ये मसला किसने बताया और मेरी तरफ किसने मंसूब किया? उसने कहा कि आपका मुस्तकिल नमाज़ी है, आपके मोहल्ले का है, आपका पड़ोसी है, उसने ये हमें बताया। वो भी वहीं बैठा हुआ था दूसरे टेबल के ऊपर। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भई आप जुमा पढ़ने कब आए थे? उसने कहा कि हज़रत मैं आखिर में आया था, काम था, मसरूफ़ियत थी। वैसे भी हमारे यहाँ ये माहौल बन चुका है, मिज़ाज बन चुका है कि जुमा के दिन जो है आखिर वक़्त में आते हैं जब खुतबा करीब होता है, बस आकर के हमने फ़र्ज़ अदा करने होते हैं, मुकम्मल बयान सुनना नहीं होता। बहरहाल उसने कहा हज़रत मैं आखिर में आया था, तो मैंने कहा मसला आपने पूरा सुना था? उसने कहा हज़रत आपने खुद ही कहा कि अगर किसी शख्स के पास पैसे ना हों, तो वो कर्ज़ा उठाए, कर्ज़ा उठा कर के कुर्बानी करे, अगर नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। फिर वहाँ पे जो बैठे दोस्त जितने भी थे सबको मैंने मुतवज्जह किया। मैंने कहा भाई ये है नुकसान आखिर में आने का, या पूरी बात ना सुनने का, या बात की तस्दीक ना करने का। अब देखें, शरई मसला ये है, अगर कोई शख्स साहिब निसाब हो, अगर कोई शख्स साहिब निसाब हो, वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे उसके पास पैसे ना हो, तो शरई मसला है कि वो कर्जा उठाएगा, कर्जा उठाकर वो ये फरीज़ा अदा करेगा कुर्बानी का। अगर उसने साहिब निसाब होने के बावजूद कुर्बानी न की तो उस पर ये गुनाह है। मैंने ये पूरा मसला वहाँ पर ये बताया, फिर साथियों को ये बात समझ आई। इसी तरह जादू जिन्नात की कोई हकीकत नहीं है। जादू जिन्नात की कोई हकीकत नहीं, ये सिर्फ ड्रामा है, ये मन घड़त बातें हैं और ये सारी बातें मैं कुरान और हदीस से साबित करूँगा। उसके लिए शर्त है कि आप मुकम्मल बात सुनेंगे तो आपको बात समझ आएगी। अगर पूरी बात नहीं सुनेंगे तो आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी। देखें, अगर किसी शख्स के सर में दर्द है
عاملین یہ جوڑ دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ پر نظر بد ہے، آپ پر جادو ہے، تو آپ نے عاملین کو چھوڑ دینا ہے، آپ نے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس سے علاج کروانا ہے۔ اگر آپ کے معاملات اچانک سے بگڑ گئے ہیں، آپ کا کاروبار اچانک سے بند ہو گیا ہے، میاں بیوی کے درمیان بڑی محبت تھی، اچانک سے نفرت میں بدل گئی ہے، آپ کے بچے بڑے فرما بردار تھے، اچانک نافرمان ہو گئے ہیں، آپ کا اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، اچانک سے بند ہو گیا ہے۔ اگر کسی آپ نیک شخص سے پوچھیں گے، صاحب علم سے پوچھیں گے، تو آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی آپ استغفار کریں، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی آپ فرائض کی پابندی کریں، آپ گناہوں سے بچیں، آپ مسنون اعمال کریں، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اللہ سے مانگے۔ اللہ پاک جس نے رزق کی فراوانی دی اور اسی نے وہ تنگدستی میں تبدیل کیا، تو بعد کے اندر وہی ذات ہے جو ہمیں رزق کی فراوانی دے گا۔ موت و حیات کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ رزق کی فراوانی، رزق کی تنگدستی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ تو لہٰذا کرنے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب ایک شخص گھر کے اندر بیمار ہوا، وہ صحت مند ہو گیا، دوسرا بیمار ہوا، وہ صحت مند ہوا، تیسرا بیمار ہو گیا، وہ صحت مند، چوتھا بیمار، یعنی یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ایک بیمار پڑا ہے، ایک صحت مند ہے، ایک بیمار پڑا ہے، ایک صحت مند ہے، تو آپ کو چاہیے کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ علاج کریں، بجائے اس کے کہ جادو جنات کی طرف بھاگیں، بجائے اس کے کہ آپ عاملین کے پاس جا کر اپنا وقت ضائع کریں، اپنا پیسہ برباد کریں۔ جی ہاں، یہ موقف ہوتا ہے بعض بے وقوف لوگوں کا، نادان لوگوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ جادو کی کوئی حقیقت ہے، نہ جنات کی کوئی حقیقت ہے۔ یہ جو عاملین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف اپنا دھندا بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، لوگوں کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے، لوگوں کے وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے، لوگوں کے پیسے کو برباد کیا جا رہا ہے، لوگوں کی عزتیں برباد ہو رہی ہیں۔ ان کے پاس جانے کی بجائے اگر آپ بیمار ہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائش آ گئی ہے تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے اور وہ آپ کو اللہ سے ملوا دیں گے، اور یہ ساری چیز کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر کسی شخص کو اللہ پاک نفع پہنچانا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے، عزت دینا چاہے، پوری دنیا اس کو نقصان پہنچانا چاہے، عزت کی بجائے اس کو رسوا کرنا چاہے، تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر کوئی شخص جس کو اللہ پاک ذلیل کرنا چاہے، اس کو رسوا کرنا چاہے، پوری دنیا اس کو عزت دینا چاہے، تو اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت ذلت یہ اللہ کے اختیار میں ہے، رزق کی فراوانی، رزق کی تنگدستی یہ اللہ کے اختیار میں ہے، صحت بیماری یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات براق پہ سفر کر رہے تھے، بیت المقدس میں پہنچے تو اپنی براق کو یوں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ بلکہ کیا کیا؟ پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ اس طرف اشارہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی چوری ہو جاتی، نہیں، اس طرف اشارہ ہے کہ ظاہری سبب اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس پر اور بھی احادیث موجود ہیں۔ تو دیکھیں، جادو جنات یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے جن و انس کو پیدا کیا اپنی ہی عبادت کے واسطے، اور سورہ جن مستقل جنات کے موضوع پر ہے، جنات کے واقعات اس میں ہیں، اور کئی مقامات پر جنات کا ذکر ہے، اور جادو اس کا کئی مقامات پر ذکر ہے۔ دوسری میں ویڈیو اس پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں جادو جنات کے اوپر، اور مدلل گفتگو کر چکا ہوں جادو کی کیا حقیقت ہے اور جنات کی کیا حقیقت ہے۔ تو جادو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا، صحیح بخاری مسلم میں صحیح حدیث موجود ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جادو جنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، عاملین کے پاس نہیں جانا چاہیے، بیمار ہوئے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، پریشانی ہے تو اللہ سے مانگیں، چھوڑ دیں اس کو عاملین کے پاس جانا، تو یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں۔ اسباب کے درجہ میں جس طرح ظاہری طور پہ انسان بیمار ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں، ڈاکٹر روحانی علاج نہیں کر سکتا، اسی طرح جو روحانی معالج ہے یہ صرف روحانی علاج کر سکتا ہے، جس طرح یہ
طبی علاج نہیں کر سکتا، تو روحانی اگر کوئی مسئلہ ہے، جادو، جنات، نظر بد کا، تو آپ کو عامل کے پاس جانا چاہیے، مگر شرط یہ ہے وہ عامل متبع سنت ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مریض کا علاج کرتا ہو۔ شرط یہ ہے کہ اس کی ظاہری وضع قطع بھی سنت کے مطابق ہو۔ شرط یہ ہے کہ اس کے معاملات درست ہوں اور اس کا گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، معاشرے کی زندگی، اس کے حالات، لوگوں کے ساتھ معاملات یہ درست ہوں، جھوٹ نہ بولتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، اور لوگوں کو سنت سے ہٹا کر کے وظائف کی طرف نہ لگا دیتا ہو، ایسا نہیں ہو، متبع سنت ہو۔ کوشش کریں صاحب نسبت لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے جا کر کے اپنا روحانی علاج بھی کروائیں، ان کے پاس جا کر اپنا عقیدہ بھی محفوظ رکھیں، ان کے پاس جا کر اپنا ایمان بھی محفوظ رکھیں، ان کے پاس جا کر اپنی عزت بھی محفوظ کروائیں، ان کے پاس جا کر اپنا وقت بھی مزید ضائع نہ کروائیں اور مال بھی برباد نہ کروائیں۔ جو صاحب نسبت متبع سنت ہو، ان کے پاس جا کر کے علاج کروائیں۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جادو جنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو سرے سے انکار کر دیتا ہے کہ جادو جنات کی کوئی حقیقت نہیں، یہ وہ طبقہ گمراہ ہے، اور جادو جنات دونوں کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔